ریٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتے اس کا کنولے کا؟ زیتون کا ریٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ کئی کا ریٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ کپاس کا ریٹ کیوں نہیں اناؤنس کرتے؟ انڈیا میں 23 فصلوں کی امدادی ریٹ موجود ہیں، آپ 23 میں سے 13 امدادی فصلوں کے ریٹ اناؤنس کرو۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہارے کسی کسان کارڈ کی، تمہارے کسی ہیلتھ کارڈ کی، کسی راشن کارڈ کی قوم کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ قوم کو پر خاندان 5 لاکھ روپیہ دو نا۔ تم 10 لاکھ روپے کا کارڈ جو دے رہے ہو قوم کو، تم 5 لاکھ روپیہ کیش دو ان کو۔ IMF سے جو $6 ارب قرضہ لینے کے بعد تم نے کھادوں کے ریٹ بڑھانے جا رہے ہو۔ فاسفیٹ آپ کے اپنے ملک سے نکل رہی ہے، اس کا آپ NPN بنا رہے ہو، آپ نے اس کی قیمت بھی 2 گنا بڑھا دی۔ آج سے 2 ہفتے پہلے منڈی کا ریٹ تھا مکئی کا 1800 روپے، کل کا ریٹ تھا 1450 روپے، اگلے دن کا پھر کوئی پتہ نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ 450 روپے کا جو ویریشن آئی ہے، 450 روپے جو اپ ڈاؤن ہوا ہے 2 ہفتوں میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ السلام علیکم۔ پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ رانا صاحب، گورنمنٹ نے دوبارہ پھر عوام کو کسان کارڈ، صحت کارڈ اور راشن کارڈ کا جھانسا دے کر عوام کو بیوقوف بنانے نکلی ہے۔ رانا صاحب، کیا اس انیشیٹو سے معیشت بحال اور کسان خوشحال ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل سابقہ گورنمنٹ اس کے اوپر پریکٹس کر چکی ہے اور عوام دیکھ چکے ہیں کہ جو کارڈ نکلے ہیں، ان کارڈوں کا ان کو فائدہ کیا ہوا۔ کسان کارڈ کا فائدہ ملا عوام کو کہ چینی جو تھی 60-70 والی وہ 150 پہ چلی گئی، یوریا 1750 والا 2500 پہ چلا گیا، DAP 4500 والی 10,000 پہ چلی گئی، اور اس طرح جو باقی گھی تھا وہ 150 سے 300 پہ چلا گیا، 350 پہ بلکہ 400 پہ، اور اسی طرح باقی اشیاء خرد و نوش وہ ایسی بلندی کو چھو گئیں جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ اوپر سے اب راشن کارڈ کا جھانسا دیا جا رہا ہے۔ جس ملک میں یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں، اگر ان سے سبسڈی ختم کر دی جائے تو تم ان راشن کارڈوں سے عوام کو کیا دو گے؟ بقول پنجاب گورنمنٹ کے کہ اس پنجاب میں 3 کروڑ خاندان رہتا ہے، 3 کروڑ خاندان۔ 3 کروڑ خاندان میں سے اگر ملک کا 70% حصہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہو تو اس کا مطلب ہے سیدھا 2 کروڑ خاندان زراعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ 2 کروڑ خاندان اگر زراعت کے ساتھ وابستہ ہے تو تمہارا 10 لاکھ کسان کارڈ ان کا کیا سنوارے گا؟ اور تم اس 10 لاکھ کسان کارڈ سے خود کتنی کرپشن کرو گے جو تم آلریڈی کر رہے ہو۔ اس کسان کارڈ کی وجہ سے آپ حشر دیکھ لیں۔ میں آپ کو ابھی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے فیلڈ میں نکلنا ہے، کچھ حالات کی وجہ سے ہم نہیں نکل پا رہے۔ ہم نے عوام کو اکٹھا کر کے لائیو ان کو دکھانا ہے، پبلک کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، کہ تم نے کسان کارڈ کی مد میں کتنی چوری کی ہے، کتنی بڑی چوری کی ہے۔ آپ DAP کا حشر دیکھیں، یوریا کا حشر دیکھیں، باقی کھادوں کا حشر دیکھیں۔ آپ NPN تو اپنے لوکل فاسفیٹ سے بنا رہے ہو، وہ اس کے اوپر تو نہ کوئی ڈالر کا مسئلہ، نہ کوئی امپورٹ کا مسئلہ۔ اس کی قیمت تم نے جو 5,500 پہ پہنچائی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ بزدار صاحب، کون ذمہ دار اس کا؟ مطلب ہے کیا کیا چیزیں ہم گنوائیں۔ ڈالر آئے دن تمہاری دسترس سے اوپر جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ پچھلوں نے ان کو دبایا ہوا تھا، اس طرح کے تم نے دانشور اپنے ساتھ ملائے ہیں۔ اور بھائی تم بھی اس کو دبا کے ملک کا کچھ حالات بہتر کر لیتے۔ یہ ساری چیزیں اب صحت کارڈ میں جی بڑے بڑے بورڈ لگ گئے ہیں، گردوں کا علاج کروائیں اور معدے کا علاج کروائیں، دل کا علاج کروائیں، پھیپھڑوں کا علاج کروائیں۔ یار تم حکومت ہو یا پھکی بیچنے والے ہو؟ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جن کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے، جو انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیے ہیں یا نیم سرکاری ہاسپٹل یا باقی سرکاری ہاسپٹل، بندے کو بخار ہے یا کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو وہ جاتا ہے جی مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ جا کے کارڈ سکریچ کر کے وہاں سے 1.5 لاکھ روپے نکال لیتا ہے اس کا۔ اگر تم نے اتنے بڑے سٹینڈ لیے ہیں، 10-10 لاکھ روپے لوگوں کو بانٹ رہے ہو اور 100% بانٹ رہے ہو، اگر اتنی جرت ہے تو ویسے ایک خاندان کو 2-2, 4-4 لاکھ روپیہ دو نا، پتہ چل جائے گا تمہاری خیر خواہی کا۔ مجھے بتاؤ، یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس سے مہنگائی کم ہوگی، راشن کارڈ سے ہی کہا نا، راشن کارڈ سے مہنگائی کم ہوگی، کسان کارڈ سے زراعت بہتر ہوگی، ہیلتھ کارڈ سے صحت بہتر ہوگی۔
اگر یہ سارے کام اسی طرح ہی ہونے ہیں تو تم قوم کو بکاری بنانے کی بجائے، یہ ایجنڈا ہی تمہیں یہ ملا ہے غیروں سے کہ ان کو بکاری بنا کے رکھو، کبھی ان کو سٹینڈ اپ نہ ہونے دینا۔ آپ ریٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتے اس کا کنولے کا؟ آپ زیتون کا ریٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کا مکئی کا ریٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ کپاس کا ریٹ کیوں نہیں اناؤنس کرتے؟ امدادی قیمتیں کیوں نہیں متعین کرتے تم کہ آج کے بعد حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ کپاس کا ریٹ 6,000 روپے ہوگا؟ جو کاسٹ ہے، کاسٹ ہماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور تمہاری بے شرمی کی وجہ سے اور تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہمارا جو سیڈ ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ریسرچ کوئی نہیں، سیڈ اچھا آتا کوئی نہیں، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری پروڈکشن نیچے جاتی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر تم اتنی خیر خواہ ہو ہمارے اس عوام کے، تم نے انڈیا میں 23 فصلوں کی امدادی ریٹ موجود ہیں، آپ 23 میں سے 13 امدادی فصلوں کے ریٹ اناؤنس کرو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہارے کسی کسان کارڈ کی، تمہارے کسی ہیلتھ کارڈ کی، کسی راشن کارڈ کی قوم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ فصل اچھا نکلے گا، لیبر کو اچھا معاوضہ ملے گا، فصل اچھی نکلے گی، ذمہ دار لیبر کو اچھا معاوضہ دے گا، ذمہ دار خود اچھی چیزیں خرید بھی لے گا، اچھا سیڈ لے لے گا، اچھے ٹریکٹر لے لے گا، اچھے آلات لے لے گا، اچھی ٹیکنالوجی استعمال کر لے گا جب ریٹ اچھا ہوگا۔ تم ریٹ کیوں نہیں دیتے؟ تم نے برجوں پہ لکھا ہوا ہے کہ کنولا اگائیں 5,000 روپیہ گورنمنٹ سے حاصل کریں، تم یہ کیوں نہیں کہتے کنولا اگائیں، کنولے کا ریٹ 10,000 روپیہ ہوگا پر من کا، 5,000 روپیہ ہوگا، 6,000 روپیہ ہوگا؟ تم ریٹ کیوں نہیں اناؤنس کرتے؟ پتہ چل جائے گا تمہاری خیر خواہی کا کہ تم کتنے خیر خواہ ہو۔ ہمیں ریٹ چاہیے، قوم کو بیکاری بننے سے اگر نکلنا ہے تو ان کو قوم کو ریٹ اناؤنس کر کے دو کہ یہ ریٹ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے۔ ابھی آج گنے کا ریٹ چل رہا ہے 240 روپے، 235 روپے، ساتھ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مہنگا گنا خریدنے کی وجہ سے چینی مہنگی ہو جائے گی۔ میں نے چیلنج کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ 300 روپے من گنا ہو تو چینی 70 روپے میں دیتا ہوں ریٹ۔ شوگر مل کو بھی میرا چیلنج ہے، شوگر مل انتظامیہ کو بھی میرا چیلنج ہے، گورنمنٹ کی گورننس کو بھی میرا چیلنج ہے، آؤ بیٹھے میرے ساتھ، 300 روپے من گنا ہو، 15% مارجن کے ساتھ 70 روپے چینی کا ریٹ بنے گا، آئیں بیٹھے میرے ساتھ۔ بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس ملک میں یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کی عوام کو بھرپور طریقے سے بیکاری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابقہ حکمرانوں نے کسی اور طریقے سے ہمیں بیکاری بنانے کی کوشش کی، موجودہ بیکاری نے بڑے طریقے سے ان کو بیکاری بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہو اس میں غربت ختم ہو سکتی؟ جو ملک قرضے لینے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہو، گھٹنوں کے بال بیٹھ رہا ہو، ہر طرح کے نیگیٹو مطالبات بھی مانتا جا رہا ہو، وہ کیسے کہتا ہے کہ ہم مہنگائی کنٹرول کریں گے؟ جو ملک میں شرح سود بڑھ رہی ہو، رب سے بھی جنگ ہو، ویسے بھی نظر آ رہا ہو کہ شرح سود جب بڑھے گی تو آٹومیٹک مہنگائی بڑھے گی، کنٹرول کیسے ہوگی؟ تم 7% پہ لائے تھے 13% سے خود ہی کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اب تم پھر اس کو 10% پہ لے کے چلے گئے ہو، 9.7 پہ۔ مجھے بتاؤ مہنگائی کنٹرول کیسے ہوگی؟ کیسے حالات بہتر ہوئیں گے؟ کیسے معاملات بہتر ہوئیں گے؟ تم قوم کو کیا بنا رہے ہو؟ عمران خان صاحب، قوم اب سمجھتی جا رہی ہے۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ والا جھانسا تو میں نے دیا ہے نا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ قوم کو پر خاندان 5 لاکھ روپیہ دو نا، تم 10 لاکھ روپے کا کارڈ جو دے رہے ہو قوم کو، تم 5 لاکھ روپیہ کیش دو ان کو، وہ اپنی محنت کریں گے، تمہارے سے دوائی لینے نہیں آئیں گے، خود اپنے دوائی کے پیسے بنا لیں گے۔ تم کسان کارڈ جو 10 لاکھ جاری کر رہے ہو، زراعت سے وابستہ 2 کروڑ خاندان ہے تمہاری رپورٹ کے مطابق، باقی 1 کروڑ 90 لاکھ کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے کھادیں لے گا؟ تم نے اس کی مد میں جو کھادوں کی قیمتیں بڑھائیں اور آؤٹ آف کنٹرول کر دیں، IMF سے جو 6 ارب ڈالر قرضہ لینے کے بعد تم نے کھادوں کے ریٹ بڑھانے جا رہے ہو۔ مجھے بتاؤ، یا تو گورنمنٹ اعلان کرے کہ امپورٹ ہم سے نہیں ہو رہی، کھاد اس لیے مہنگی ہو رہی ہے، یا گورنمنٹ اعلان کرے کہ ہم یوریا بنا نہیں پا رہے اس لیے مہنگا ہو رہا ہے، ہم فاسفیٹ آپ کے اپنے ملک سے نکل رہی ہے، اس کا آپ NPN بنا رہے ہو، آپ نے اس کی قیمت بھی 2 گنا بڑھا دی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قوم کس سے پوچھے گی کہ ہمارے ساتھ کیا اشر ہو گیا؟ میں پاکستانی قوم کو جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں یا ملک سے باہر، ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بیکاری نہیں بننا چاہتے، ہم قوم کو غیور، با اختیار، خوددار قوم بنانا چاہتے ہیں، جس طرح باقی ملکوں نے اپنی قوم کو بنا کر
اپنے ملکوں کے نظام کو، معیشت کو بہتر کیا۔ ہم بھی اسی طرح سیم چاہتے ہیں کہ ہماری ملک کی عوام کو بھی ریٹ ملیں، اچھے ریٹ اناؤنس کیے جائیں، امدادی قیمتیں متعین کی جائیں، جس سے قوم اپنی چیزیں خود بیچے، خود خریدے۔ انسان آج سے 2 ہفتے پہلے منڈی کا ریٹ تھا مکئی کا 1800 روپے، کل کا ریٹ تھا 1450 روپے، اگلے دن کا پھر کوئی پتہ نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ 450 روپے کا جو ویریشن آئی ہے، 450 روپے جو اپ ڈاؤن ہوا ہے 2 ہفتوں میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مافیا ہے جو آج خرید رہا ہے، پھر کل جا کے پھر اس کو مہنگا کر کے بیچے گا۔ اب تو بینک انوالو ہو گئے ہیں خریداری میں، ان کو پتہ ہے کہ آج چیز سستی خرید لو یا ریٹ نیچے گراؤ پھر خرید لو، کل کو مہنگی کر کے بیچ دو۔ ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے، ذمہ دار کو ریٹ چاہیے، پاکستان کے کسان کو ریٹ چاہیے۔ جب ان کو ریٹ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کر جائے گا۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام، کسان آئیں اور ایک خوبصورت گٹھ جوڑ کے ساتھ ہم مل کر ان چیزوں کا مقابلہ کریں، آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ وقت آئے گا کہ اس ملک میں جب کسان کو اچھے ریٹ ملیں گے، وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن بھی اچھی کر لے گا، ہیلتھ بھی اچھی کر لے گا، اپنے کپڑے بھی اچھے بنا لے گا، اپنے گھر بھی اچھے بنا لے گا۔ صرف ضرورت ہے تو قوم کو خوددار اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں پاکستانی بھائیوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ریئلٹی دیکھیں، آپ حالات دیکھیں کہ ہم کن حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اسی حالات میں ہم چلتے رہے تو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ملک کے اندر بہتری آ سکے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔